السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ خان حکومت نے کس کس شعبے میں ترقی کی اور کس کس شعبے میں ناکام رہے۔ اور یہ جو بیانیہ ہے کہ پاکستان میں مہنگائی آج بھی دوسرے ممالک سے کم ہے، اس کا تحقیقی جائزہ لیا جائے گا اور رزلٹ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو، 4 سے 5 منٹ کے دورانیے میں آپ کو یہ ساری انفارمیشن مل جائے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی انفارمیشن آپ کے پاس آئے سب سے پہلے۔ ان 3 سالوں میں خان صاحب کی کامیابیاں اور ناکامیاں بالکل واضح ہیں۔ سیاسی طور پر حکومت مستحکم ہے، اپوزیشن نے جو واویلا کرنا تھا کر چکے، خان نے ان کو آئینہ دکھا دیا۔ تعصب اور بغض سے بالاتر ہو کر دیکھا جائے تو پاکستان کی صنعتی پیداوار میں خاطر ہوا اضافہ ہوا ہے۔ ایکسپورٹ میں ہم یہ نہیں کہتے کہ بہت ترقی ہوئی، لیکن بہتری دیکھی گئی۔ اس کے علاوہ ترسیلات زر میں غیر معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ سب سے بڑی کامیابی کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہوا ہے، نہیں تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ملک دیوالیہ ہونے کی نہج پہ تھا۔ اور پھر کرپشن کے معاملے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ریشو زرداری اور نواز دور میں تھی اس سے کئی گنا کم ہے۔ زرداری کے دور میں کرپشن اعلیٰ سطح، مثلاً صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، گورنر پر بہت زیادہ تھی، لیکن اس دور میں ہم خان پر اس چیز کا الزام ہرگز نہیں لگا سکتے، لیکن نچلی سطح پر انتہائی درجے کی کرپشن ہے۔ سول سروسز کو ہم لگام دے نہیں سکتے، یہ اس نظام کے وہ کیڑے ہیں جسے منظر عام پر آئے بنا ہی اس نظام کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ یہ سفارشات پر بھرتی ہوتے ہیں، بیوروکریٹ نہ تو یہ کام کرتے ہیں اور پھر رشوت بھی دبا کر لیتے ہیں۔ اور پھر خان کا سب سے بڑا احساس پروگرام، اس کے ذیلی کئی فلاحی پروگرام کام کر رہے ہیں۔ صحت انصاف کارڈ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک غریب انسان حکومت کے پیسوں سے 10 لاکھ تک کا علاج اپنے علاقے کے کسی بھی پرائیویٹ ہسپتال سے کروا سکتا ہے۔ تعلیمی میدان میں بھی کمال درجے کی اصلاحات لائی گئی ہیں۔ مستحق طالب علموں کے لیے لاکھوں اسکالرشپس دی گئیں۔ میری نظر میں خان صاحب کی سب سے اچھا کام جو خان حکومت نے وہ کام کیا ہے کہ آئندہ نسلیں بھی کا شکر ادا کرتی رہیں گی، وہ نظام تعلیم میں تبدیلی ہے، نصاب تعلیم میں تبدیلی ہے۔ قومی نصاب میں تبدیلی ایک اشد ضرورت تھی جو کہ خان حکومت نے کی ہے۔ پچھلے 70 سالوں سے پاکستان میں انگریزوں کا بنایا ہوا وہ نظام، وہ تعلیمی نظام پڑھایا جا رہا تھا، وہ سلیبس انگریزوں کا بنایا ہوا پڑھایا جا رہا، جس سے بچوں کی سوچ میں ہی اسلامی اقدار کا جنازہ نکل جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ سیکولرزم کی طرف مڑ جاتے ہیں۔ خان حکومت نے نصاب میں اس قدر تبدیلی لائی ہے کہ اس میں تقریباً 50% حصہ اب اسلامی، ہمارا نصاب اب تقریباً 80% اسلامی نصاب اسلامی ہو چکا ہے۔ یونیورسٹیز میں جس نے بایو کی ڈگری بھی لینی ہے تو اس سے بھی پہلے ترجمہ القرآن پڑھنا پڑے گا۔ یہ وہ کام ہے جو پچھلے 70 سالوں میں کوئی بھی حکومت نہیں کر سکی۔ اچھا، اب اگر دیکھا جائے خان حکومت کی ناکامیوں کو، تو خان حکومت کی جو سب سے بڑی ناکامی ہے، جس میں جو اگلے الیکشنز میں خان کی ناکامی کا باعث بھی بن سکتی ہے، وہ ہے مہنگائی۔ مہنگائی کی ایک بڑی لہر ہمارے ملک میں دوڑ پڑی ہے۔ اشیائے ضرورتہ کی قیمتوں میں انتہائی درجے کا اضافہ ہو چکا ہے۔ اگر یہاں پر میں گنوانے بیٹھ جاؤں کہ کن کن چیزوں میں کیا کیا اضافہ ہوا ہے تو یہ ویڈیو کئی گھنٹوں تک جا سکتی ہے۔ اب آتا ہے خان حکومت کا وہ بیانیہ کہ پاکستان میں مہنگائی آج بھی دوسرے ممالک سے کم ہے۔ دیکھتے ہیں اس میں کتنی سچائی ہے۔ اگر صرف پیٹرول کی قیمت کا ہی جائزہ لیا جائے تو ہمارے حریف ہمسایہ ملک بھارت میں پیٹرول کی قیمت 108 روپے پر لیٹر ہے۔ بھارت کی مختلف ریاستوں میں پیٹرول کی قیمت مختلف ہے۔
بھارت کے شہر ممبئی میں پیٹرول کی قیمت 108 روپے، کلکتہ میں 103 روپے، چنئی میں پورا 100 اور ہائیسٹ قیمت جو بھارت میں ریکارڈ کی گئی ہے وہ 114 روپے تک ہے۔ یہ آج کے ریٹس تھے۔ اگر آج سے 3-4 سال پہلے 2018 کے ریٹس چیک کیے جائیں تو بھارت میں پیٹرول کی قیمت جو ہائیسٹ قیمت پیٹرول کی تھی 72.92 پر لیٹر تھے اور لویسٹ پرائز 69.97 پر لیٹر ریکارڈ کیے گئے تھے۔ یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ 2018 سے 2021 تک بھارت میں پیٹرول کی قیمتوں میں 30 روپے تک کا اضافہ ہوا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ بھارت میں ڈالر کی قیمت جو ہے وہ $1 74 روپیز انڈین 74 روپیز کے برابر ہوتا ہے۔ اس کے بعد سعودی عرب میں بھی تیل کے اپنے ذخائر ہیں، تو اس لیے سعودی عرب میں بھی تیل کی قیمتیں کم ہیں۔ اس کے بعد ایران میں بھی تیل بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور وہ دوسرے ممالک کو برآمد کرتے ہیں، تو وہاں بھی تیل کی قیمتیں بہت کم ہیں۔ اور پھر بچا ہمارا دوسرا ہمسایہ ملک چین۔ چین میں پیٹرول کی قیمت اب یقین نہیں کریں گے کہ چین میں پیٹرول کی قیمت 260 روپے پر لیٹر ہے۔ اور اب بات آتی ہے پاکستان کی کہ پاکستان میں پیٹرول کی قیمت 129 روپے ہے۔ تو آپ ان فیکٹس سے دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان اور دوسرے ملکوں میں مہنگائی کی ریشو کیا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی اور